علیکم السلام علیکم الحق الحق خدا حق ہے، برحق ہے، اور یہاں ہم حق کی بات کر رہے ہیں، کتاب مقدس کی بات کر رہے ہیں، جو خدا پاک کا وہ کلام ہے، وسیع کلام ہے جو صدیوں سے چلتا چلا آیا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تک قائم رہے گا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام کبھی ٹلنے والا نہیں، وہ مستقل ہے، مستحم ہے۔ تو عزیزوں، آج ہم ایک خاص کلام آپ کے سامنے لے کر آ رہے ہیں، وہ ہے قرآن مجید سے۔ قرآن مجید کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ کتاب مقدس جو ہے، ہولی بائبل جسے ہم کہتے ہیں، جس میں توریت، زبور، انجیل اور نبیوں کے صحیفے ہیں، وہ بدل دی گئی ہیں اور اس میں خدا کا کلام بچا نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن جو ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا ہے۔ کس کی؟ کتاب مقدس کی۔ اور کس طرح سے گواہی دیتا ہے؟ اس طرح سے کہ کلام میں، یعنی قرآن مجید میں وہ سارے واقعات درج ہیں، وہ سارے تعلیمات درج ہیں، وہ باتیں درج ہیں جو پہلے قرآن آنے سے بہت پہلے کتاب مقدس میں لکھ دی گئی تھی۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک ایسی آیت پڑھیں جس کے سبب ہم ثابت کر سکیں ہمارے عزیزوں کے سامنے کہ کتاب مقدس جو ہے وہ ایک صحیح کتاب ہے، جی جس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں۔ جی، جہاں تک میرا ایمان ہے، کتاب مقدس 101% صحیح ہے۔ اب وہ لوگ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدل دی گئی ہے۔ جی، آج ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل پیش کی ہے۔ جی، جنت میں جانے کے لیے لوگ بڑا آسان سمجھتے ہیں، دن بھر جھوٹ بولو، دن بھر چوری کرو، دن بھر طرح طرح کے گناہ کرو، مسجد میں جا کے نماز پڑھ لو تو گناہ معاف ہو جائیں گے، جی، یا خیرات دے دو تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس بات کو مانتے ہیں، ورک از ورشپ، ہمارے اچھے کام ہی ہمارے لیے ورشپ ہے، خدا کی دعا ہے۔ یہ سب غلط ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک تمثیل بیان کی ہے جو میں یہاں قرآن سے آپ کو قرآن مجید سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اب دیکھیے، وہ ایک انہونی بات ہے۔ یہاں میں سورہ الاعراف اور اس کی 40ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکلنا آسان ہے، لیکن انسان کا جنت میں داخل ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جنت میں وہی داخل ہوگا جو خدا کے کلام کو مانتا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا اور پاک روح کی اگوائی میں چلتا ہے، نہ کہ ہمارے اپنی مرضی سے یا ہمارے اپنے باپ دادا کی بنائے ہوئی کیا کہنا چاہیے روڑیواتی دائیں، ان سے ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو آپ بتائیے انجیل۔ جی ہاں، تو میں متی کی انجیل کھولنے جا رہا ہوں، 19واں باب متی کی انجیل کا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جس میں مسیح نے ڈھیر ساری تمثیلیں بیان کی ہیں کتاب مقدس سے۔ میں 19 سے پڑھنا چاہوں گا۔ کون سا باب؟ یہ ہے 19واں باب۔ 19واں باب میں پڑھوں گا متی کی انجیل کا۔ دیکھیے صاحب، یہ ہے یہ تمثیل ہے ایک دولت مند نوجوان کی اور حیات ابدی کی۔ اور دیکھو، ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، کس سے کہا؟ مسیح سے فرمایا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ انسان بہشت میں ہمیشہ ہمیشہ خدا کے ساتھ رہے۔ اس نے ان سے کہا، یعنی مسیح نے اس بندے سے یہ کہا، تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔
جی ہاں، جیسے کہ ابھی آپ نے جی۔ قرآن مجید میں پڑھا تھا کہ خدا کے احکام ماننا یعنی کہ اس کے جو آیات ہیں ان سے منکر نہ ہونا۔ نیک تو ایک ہی ہے، یعنی کہ خدا نیک ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا کون سے حکموں پر؟ لڑکے نے پوچھا، نوجوان نے پوچھا۔ یسوع نے فرمایا یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ پہلے 4 انسان کے اور خدا کے رشتے کے بارے میں ہیں، اور جو 6 ہیں باقی کے وہ انسان اور انسان کے رشتے کے بابت ہیں۔ تو مسیح کہتے ہیں کہ یہ 6 چیزیں ہیں، کیا تو نے ان پہ پوری طرح سے عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا، تو وہ لڑکا کہتا ہے اپنے اس نوجوان نے جواب دیا، میں ان سب پر عمل کر چکا ہوں، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یعنی کس بات کی کمی؟ میں تو سب کرتا ہوں، میں تو اس طرح کا انسان ہوں، اتنا نیک انسان ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اب صاحب یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے، مسیح جو غیب کی باتیں جانتے تھے، جی یہ بندہ آتا ہے اور ان کے سامنے ہیکڑی اپنی جتاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان ہوں اور میں آپ کے پیچھے چلنے کے لائق ہوں۔ جی ہاں، وہی متکبر ہے وہ، اس کے اندر ایک وہ ہے، زوم ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں۔ یہاں پر مسیح نے اس کی چال سمجھ لی تھی، سمجھ لیا تھا وہ بندہ کس نوعیت کا ہے، کیا اس کی سوچ اور کیا خیالات ہیں، کیسی اس کی زندگی ہے، اور وہ اپنی دولت سے بے پناہ محبت کرتا تھا دراصل۔ جی کیا یہاں پر کیا تھا؟ محبت کس چیز سے؟ دولت سے۔ تو اس لیے مسیح نے کہا کہ سب غریبوں میں بانٹ کے آ جا، اگر تو واقعی مجھے اتنا چاہتا ہے، میری بات پر عمل کر۔ یعنی اس کو سارے لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر کہا کہ دیکھ کیا سچ مچ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، آگے تو نے بڑی بڑی باتیں کی، لیکن وہ بندہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر مسیح اپنے شاگردوں کی جانب پلٹتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اب یہاں پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ دولت مند ہیں تو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے، لیکن یہاں پر خدا یہ فرماتا ہے کہ دولت جب آپ کو ملتی ہے تو ہم دولت سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے سامنے ایک تمثیل بھی ہم نے بیان کی تھی اس دولت مند آدمی کی اور اس غریب لازر کی، جو مر جاتا ہے اور وہ اس امیر آدمی کے میز کے ٹکڑے کھایا کرتا تھا۔ اور جب مرتا ہے اور اس کے بعد جب امیر آدمی مرتا ہے تو امیر آدمی اپنے آپ کو ایک عذاب میں پاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کی گود میں فردوس میں لیٹا ہوا ہے۔ کون؟ جو غریب لازر تھا۔ تو مسیح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں مسیح فرماتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دولت آ جاتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ خدا کی جانب بڑھیں، اپنے لوگوں سے پیار محبت کریں، کیونکہ اس نے پہلے ہی اس بات کو بیان کر دیا تھا کہ میں وہ 6 کے 6 احکاموں پر چل رہا ہوں۔ کن 6 احکام میں؟ جو کہ انسان کا انسان سے جو تعلق رکھتے ہیں، رشتہ رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ فیل ہو گیا۔ جب اس نے کہا کہ میں تو پاس ہو گیا ہوں، تو مسیح نے بتایا کہ نہیں، ابھی بھی تجھ میں کچھ کمیاں باقی ہیں۔ جی، کچھ نہیں، بہت ساری کمی باقی ہے۔ تو یہ بات ہوئی، مگر اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو آئی آف دا نیڈل یا سوئی جو ہے، اونٹ کا سوئی میں سے نکلنا، یہاں پر کیا تھا؟ اگر آپ اس زمانے کے یروشلم کو دیکھیں گے، کیونکہ کیا تھا، جو بھی مسیح بات کرتے تھے اس ماحول کی بات کرتے، اس زمانے کی بات کرتے تھے، وہاں پر ایک پھاٹک ہوا کرتا تھا جو بہت نیچا ہوتا تھا، اور جب باہر سے قافلے آتے تھے، اونٹ آیا کرتے تھے سامان لے کر، تو اونٹ کو رینگتے ہوئے وہاں سے نکلنا پڑتا تھا اس پھاٹک کے اندر سے، اور اس پھاٹک کا نام تھا سوئی کی آنکھ، آئی آف دا نیڈل۔ سمجھے؟ تو کہنے کا مطلب یہ تھا، مسیح کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے لیے اتنا مشکل ہے، جیسے اونٹ کو رینگ کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ جب دولت ہوتی ہے انسان کے پاس، یہ نہیں کہ ناممکن ہے، یہ بات ناممکن نہیں ہے، مگر مشکل ہے۔
کیونکہ دولت انسان کو بگاڑ دیتی ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا قرآن مجید میں کہ کس طرح سے اس بات کو استعمال کیا گیا، کس طرح سے بیان کیا گیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کچھ اور چاہیے، اور وہ ہے کتاب مقدس میں مہیا. اور اسی لیے قرآن جو ہے اشارہ کر رہی تھی کتاب مقدس کی طرف کہ آپ کتاب مقدس پڑھیے، کیونکہ قرآن بار بار الگ الگ جگہوں پہ کہتا ہے. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، اے کتاب کے پڑھنے والوں، جب تک تم اس کتاب پر یعنی کتاب مقدس پر ایمان نہیں لاؤ گے اور ان کلامات پر نہیں چلو گے، تمہارے لیے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. جی تو میں یہاں جی ضرور تھوڑا بولنا چاہوں گا. جب ہم خداوند کی دعا دیکھتے ہیں جی ہاں تو اس میں ایک سینٹنس آیا ہے، جی ایک جملہ آیا ہے، وہاں لکھا ہے کہ خداوند آج کی روٹی آج ہمیں دے. جی ہاں یعنی اتنا بھی نہ دے کہ ہمارے ذخیرے بڑھ جائیں اور ہم خدا کو بھول جائیں. جی اور رئیس لوگوں کا وہی ہوتا ہے جب ان کے پاس اتنا پیسہ آ جاتا ہے تو وہ پیسے کو خدا ماننے لگتے ہیں، اور جو ریئل میں اصلی میں خدا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. جی تو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں صاف لکھا ہے، اس میں حدیثوں میں بھی ہے کہ بیاج لینا منع ہے. جی لیکن جتنے بڑے لوگ ہیں سارے پیسے پر بیاج لیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس سے دولت بڑھتی جاتی ہے ان کی. دولت بڑھتی جاتی لیکن خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں. جی ہاں تو اس لیے لکھا ہے وہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا پار ہو جانا آسان ہے، رئیس آدمی کا اس میں داخل ہونا جنت میں مشکل ہے. تو یہی چیز ہے، دولت جو ہے وہ خدا کو بھلا دیتی ہے. ہمیں دولت ملنے پر خدا کو نہیں بھولنا چاہیے بلکہ اس کا دامن تھامے رہنا چاہیے اور اسے استعمال کرنا چاہیے غریبوں یتیموں کے. اور جیسے کہ مسیح نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے آتا ہے ان کے پاس، اور مسیح فرماتے ہیں اپنی ایک تمثیل میں کہ میں تیرے پاس آیا تھا لیکن تو نے مجھے نہیں پہچانا. بولے کب آئے تھے؟ ارے وہ جو غریب آیا تھا، وہ جو یتیم آیا تھا، وہ جو بیوہ آئی تھی، وہ میں تو تھا. تو ایک طرح سے خدا اسی طرح سے بیان کرتا ہے. تو عزیزوں یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کر رہے ہیں، لیکن کچھ اور خاص باتیں آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خدا حافظ.